ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، میرے ایک بات کا جواب دینا، میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یاری صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا، میں نہیں، آپ دیکھیں آپ اس حدیث کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو میں اس حدیث کو میں جو متعلق جو سوال بنتے ہیں بھائی صاحب آپ میں نے جو حدیث کوٹ کی ہے آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں نا، تو مجھے اجازت دیں، ہاں اجازت دیں کہ میں اسی حدیث کے متعلق آپ سے سوال کروں تو پھر آپ اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ یاری صاحب میں آپ نے جتنا بولنا تھا بول لیا، 27 منٹ تک بات کرتے ہیں، اب آپ کیوں ڈر رہے ہیں جو آپ سے؟ آپ نے کل بھی کہا تہمت نہ لگائیں کہ آپ ڈر رہے ہیں، بھائی میں آپ سے ڈر نہیں رہا، تو آپ موقع میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب کس چیز کا دیں؟ جواب سوال کا دیا جاتا ہے نا، مجھے سوال بالکل آپ نے جو باتیں کی تھی اس کا جواب ہے میرے پاس، تو میرے پہلی بات کا جواب دے دیں، میں نے جو باتیں میں نیا بات کوئی نہیں کہوں گا، وعدہ ہے آپ سے، وعدہ ہے آپ سے میں نئی بات کوئی نہیں کہوں گا، میں پچھلے باتوں کا ایک جملہ کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گا اس کا جواب دے دو۔ میں بڑے سمجھتا ہوں آپ بات گھماتے ہیں، آپ ابھی پھر بات اگر دیکھو میرے عزیز، میرے بھائی طلحہ بھائی، اگر میں نے کوئی نئی بات کی تو آپ کہہ دیں یہ بات غیر مربوط ہے، آپ نے پچھلے ہفتے نہیں کی، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ سن لو نا بھائی، سن لو، میں پچھلے ہفتے کی باتوں کا میں ایک جملہ بتاؤں گا، کہہ دوں گا اس کا جواب دے، پھر آپ جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس سوال پر نہیں آ رہے یاری صاحب، چلیں آپ میں سوال ہی نہیں کروں گا، آپ صرف جواب دے دینا، میں پچھلے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی مجھے یاد آیا کہ آپ سے کس موضوع پہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے بھائی؟ انہوں نے کہا تھا، میں پہلا اپنا جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ وضاحت کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اہل سنت کی کتب سے دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو کافر کہا، یہ کہا تھا نا؟ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں اس طرح کی شرط نہیں ہے کہ کوئی بات اگر صحیح ہے تو یہ ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے قائل ہوں، روایت چاہے اہل بیت علیہ السلام نقل کریں چاہے دوسرے صحابہ نقل کریں، وہ بات ایک ہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نقل کریں تو حجت ہے، صحابہ نقل کریں حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا، میرا پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ شرط جو لگا رہے ہیں، یہ آپ کو شرط کس نے سکھایا؟ کیوں یہ شرط؟ یہ تو ہے یہ شرط ہی باطل ہے، جب راوی کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مزیت کوئی فضیلت نہیں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، ہم ان کی دلیل کفر کسی کی بھی حدیث سے ثابت کریں، فرق ہی کوئی بنتا ہی نہیں ہے، اس کا جواب دینا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں بات کو، اب آپ نے میری بات میں نہیں بولنا، میں جواب دینے لگوں، چلیں ٹھیک ہے یاری صاحب، میں نے آپ کی یہ بات مان لی، ہمارے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف اہل بیت ہی راوی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کہا جی کہ صحابہ کرام آپ کے ہاں روایت میں زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے آپ صحابہ سے کفر کا فتویٰ بھی ڈائریکٹ دکھائیں، لیکن ڈائریکٹ دکھائیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ یاری صاحب کہ آپ کا تو دعویٰ پوری دنیا کے لیے، مطلب آپ کا جو دعوت پوری دنیا کے لیے اہل بیت کی اتباع کیا، لیکن اس مسئلے پہ آپ کو اہل بیت سے ایک قول نہیں ملا، آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیث کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یاری صاحب، آپ چاہے اہل بیت کا فتویٰ دکھا دیں، آپ صحابہ کا دکھا دیں، لیکن فتویٰ ان کا دکھائیں۔ آپ کی منطق، آپ کا فہم، قرآن و سنت کی تشریح جو آپ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل بھی حجت نہیں ہے یاری صاحب، کیونکہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت طہار کی اتباع کرنی ہے، آپ کی نہیں کرنی، لہٰذا آپ دکھا دیں۔ اگر آپ تو پھر آپ مان گئے نا میرے بھائی، تو پھر آپ مان گئے کہ آپ کا سوال نہایت ہی بےہودہ، نہایت ہی غیر علمی اور احمقانہ ہے۔ بالکل نہیں، بات نہ کاٹے نا بھائی صاحب، بات نہ کاٹے نا، جب آپ یہ شرط لگاتے ہیں میں تو بھی آپ کی اس روایت کا بھی جواب نہیں دی۔ بھائی صاحب اب پہلے نقطے پہ بات ہو رہی ہے نا، طلحہ بھائی مجھے پتا آپ غصے میں غصہ اپنا تحمل کریں بھائی صاحب، تو پھر آپ مان گئے لوگوں، یہ مان گئے کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے، شرط ہے کہ تم صرف اہل بیت علیہ السلام کے قول سے صحابہ کا کفر بتاؤ، شرط ہی لگا۔ کیوں نہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے صحابہ ہو چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو، اگر کسی کی بھی حدیث سے کفر ثابت ہو تو حدیث کفر ثابت ہے۔ آپ پچھلی دفعہ میری کال کٹ کر کے 10 منٹ تک بولتے رہے، یہ بہادری تھی، اب میں آیا ہوں تو مجھے بولنے نہیں آپ دے رہے۔ میں بالکل آپ کی خدمت میں ہوں، میں آپ کا جواب دینے آیا ہوں۔ تو میں نے کون سے منع کیا بھائی؟ میں نے منع کیا آپ کو جواب دینے سے؟ میں دوں گا آپ کو جواب، سننا چاہیں گے آپ؟ تو پھر پہلی بات ہے کہ آپ مان گئے بھائی کہ آپ کا ڈیمانڈ بےہودہ ہے۔ بھائی جب خود کہہ رہے ہو حدیث کا راوی چاہے صحابہ ہو، حدیث کا راوی چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو، اس کی صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے نا؟ اچھا، فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا،
ختم ہے بات. تو پھر آپ کا یہ ڈیمانڈ کہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے دکھاؤ کہ راوی صرف اہل بیت علیہ السلام, وہ تو آپ کی دعوت پر ہے نا. آپ تو صحابہ سے دین نہیں لیتے, آپ تو اہل بیت سے لیتے. میں نے تو اس لیے کہا میں تو آپ کی کتابوں سے دین ہی نہیں لیتا نا. میری جو بات ہے نا, میری بات نہ کر, میں تو آپ کے بخاری مسلم سے لیتا ہی نہیں ہے. میں تو دین لیتا ہوں کتاب کافی سے. سن لینا بھائی صاحب, سن لینا بھائی. میں دیکھیں, میں جب اپنا دین لیتا ہوں نا, میں شیعہ احادیث سے لیتا ہوں. اہل بیت طاہرین, پلیز 30 سیکنڈ مجھے دے دو, پلیز. تو آپ نہ کاٹیں, میں کہاں لڑ رہا ہوں. تو میں جب اپنی عقیدے کے وقت میرا اپنا عقیدہ کیا ہے, میں اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتا ہوں؟ شیعہ احادیث سے اخذ کرتا ہوں. تو اس میں ابو بکر عمر کے کفر پہ تصریحات اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے بہت ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں آتا, میں سوچتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بخاری کو میں کہتا ہوں. نہیں, میں اس وقت آپ لوگوں سے استدلال کر رہا ہوتا ہوں, آپ لوگوں کو کنونس کرنے کے, بے جواب کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کا مذہب باطل ہے. شیعہ مذہب کا حقانیت آپ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے, صرف اسی لیے میں بخاری مسلم کو کوٹ کرتا ہوں. وَإِلَّا مجھے کوئی ضرورت نہیں بخاری مسلم کی. جواب یاری صاحب آپ کو جواب آپ کے پاس ہوگا تو دیں گے نا. میرے پاس جواری صاحب بڑے جواب ہیں, آپ مجھے موقع تو دیں. آپ تو مجھے موقع ہی نہیں دے رہے. منتظر ہیں, بسم اللہ ارشاد کریں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جواب ناظرین کرام, جاری صاحب کے پاس ایک اہل بیت طاہر سے روایت نہیں ہے ایسی جس میں صراحتاً کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوتا تو اب تک پیش کر دیتے. لہٰذا کہ جتنی بھی گفتگو یاری صاحب کرتے ہیں, اہل سنت کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں, اس کی جو تشریح یاری صاحب کرتے ہیں وہ ان کی اپنی خود ساختہ ذاتی ہے. اہل بیت یا صحابہ کی تشریح وہ نہیں ہے. یاری صاحب کی تشریح, یاری صاحب کا فہم, یاری صاحب کا جو بھی مطلب منطق ہے وہ تو ہمارے حجت ہی نہیں ہے. کوئی کال ڈائریکٹ ہے تو وہ لے کے آئیں, وہ تو اب تک یہ لے کے نہیں آئے. پچھلی ٹرم کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا کہ روایت, چلو ایک روایت یہ لے آئے, اور اس روایت میں بھی جھوٹ کا لفظ تھا, خیانت کا لفظ تھا, اور اس کا میرے پاس ابھی جواب ہے جو میں نے ابھی دینا ہے, وہ میرے پر قرض ہے, انشاءاللہ وہ میں دے کے جاؤں گا. اس میں بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے, یعنی کفر کا فتویٰ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام کفر کا فتویٰ اسی میں منصوص امام آپ کو سمجھ نہیں آئی نا, تاکہ حق کی ذمہ داری سب سے زیادہ تھی. وہ پورے دور میں اپنے حضرت ابو بکر عمر کو کافر نہ کہیں. جاری صاحب آ کر ان کو کافر کہے تو یہ مولا علی پر تقدم نہیں, تو کیا مولا علی پر تقدم رسول اللہ پر تقدم نہیں؟ ان کی کیا اصول کے مطابق, اور رسول اللہ پر تقدم تو کفر ہے. یاری صاحب خود یہ بات کرتے ہیں. تو یاری صاحب تو اپنے اصول سے خود کافر ہو رہے ہیں, پہلے کہ اپنا ایمان ثابت کریں گے, بعد میں تو ابو بکر عمر کے ایمان پہ آئیں گے نا. میں تو یہاں پہ یہ بھی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میں تو جواب دینے آیا ہوں, میرا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. دوں جواب آپ کی مسلم شریف والی روایت کا. مسلم شریف علی روایت پہلے بتاؤ کہ اس میں دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو کافر نہیں بولا, ٹھیک ہے, کیا بولا ہے؟ کافر نہیں بولا تو کیا بولا, وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا. پہلی بات تو وہ حضرت علی کا قول ہی نہیں. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یاری صاحب, اگر آپ وہ حضرت علی کا قول دکھا دیں, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لوں. کس کا قول ہے وہ؟ کس کا قول ہے وہ؟ کس کا قول ہے وہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر کیا کہتے ہیں؟ عمر کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمر صاحب کے قول کو نقل کرو. عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبارت پڑھتا ہوں. پڑھیں. میں عبارت پڑھتا ہوں. یہ میرے پاس مسلم شریف موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ہے کتاب جہاد و سیر, ٹھیک ہے, اور اس کا باب حکم الفیع ہے. ناظرین کرام اگر چاہیں نا تو یہ روایت پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت کافی لمبی ہے, میں پوری پڑھ کے سناؤں گا تو وقت بہت چاہیے, لہٰذا میں مدعے پر آتا ہوں. یہ ہے باب حکم الفیع اور کتاب الجہاد و سیر. اچھا, یہ وہ لفظ ہیں جو یاری صاحب نے اسے پڑھ کے سنائے تھے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ بنا کرے, ہاں, فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی وہی حدیث کوٹ کی کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت علی نے اس کے بعد حضرت عمر فرما رہے تو تم ان کو جھوٹا, گناہ گار, دغاباز اور چور سمجھے. یہ جملے تھے وہ حضرت عمر والے جو یاری صاحب نے کوٹ کیے تھے, لیکن اس سے اگلا جملہ نہیں پڑھ کے سنا ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس کے آگے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے, نیک, ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے. اپنے اس قول کی تردید تو خود حضرت عمر اسی روایت کے اندر کر رہے ہیں
अपने उन जुमलों को हजरत उमर ने बाकी ही नहीं रखा, तो जिन जुमलों को हजरत उमर ने खुद बाकी ही रखा ही नहीं, उन पर यारी साहब का एतराज बनता कैसे है? पहले तो ये बात, और दूसरी बड़ी अहम बात जो मैंने पिछली टाइम में भी कहा था, यारी साहब उस तरफ नहीं आए, सेम एग्जैक्ट यही लफ्ज इसी रिवायत के शुरू में हजरत अब्बास ने मौला अली के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगर कहते हैं तो वो भी इबारत में पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे यारी साहब को पता ही होगा उस इबारत का, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि फ़क़ाला अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अमीरुल मोमिनीन इक़्दी बैनी व बैन हाज़िल काज़िब अल आसिम अल गादिर अल क़ाइम। ये लफ्ज़ हजरत अली के लिए हजरत अब्बास मौजूद है, मुझे आप ये बताएं। और इनका वही मतलब है कि मेरे और इस झूठे दगाबाज चोर वगैरह का फैसला कर दीजिए। जो जुमले, और यहाँ पर मजे की बात है ये भी है कि वहां पर तो हजरत उमर उन जुमलों की तरदीद कर रहे हैं ना अपने, यहाँ पर इनकी तरदीद भी कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं, इसी रिवायत के जिन लफ्जों को बुनियाद बनाकर यारी साहब ने आगे मुनाफिक वाली तमाम आयात पढ़ के फतवा सारे इधर लगा दिया, जितनी अपनी मंतिक इस्तेमाल करनी थी करके उनको जहन्नम में पता नहीं क्या क्या साबित किया। अगर वही लफ्ज इसी रिवायत में मौला अली के लिए आ जाए तो क्या मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यारी साहब के उस लपेट में आकर उन्हीं सारे फतवों का मौला अली हिस्सा नहीं पाएंगे? तो मौला अली को कैसे बचाएंगे फिर? सुन्नी उसूल पर लिए बगैर यारी साहब अब इसका जवाब देंगे। आप जवाब सुन लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी बात को नहीं काटें। ये किताब है सही मुस्लिम उर्दू तर्जुमे के साथ। पहली बात है कि अगर ये कहते हैं कि इनके अहादीस में मौजूद है, ये देखें, हम इनके अहादीस के जवाब देने के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को गाली दिया, ठीक है? तो ये खुद जवाब दें कि तुम सहाबा को उदूल समझते हो, सब सहाबा को आदिल समझते हो, सच्चे नेकोकार समझते हो, तो तुम कैसे सहाबा का जो सैयद सालार है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारी किताबों में है कि अब्बास ने उनको गाली दिया, ठीक है ना? ये तो तुमने को एक्सप्लेन करना है ना कि हम एक्सप्लेन करें। ये तो तुम्हारी हदीस है, हमारी हदीस थोड़ी है। तुम्हारी अहादीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, व क़ितालु कुफ्र, उसके से लड़ना कुफ्र है। अब भाई साहब मेरी बात ना काटे ना, मेरी बारी है प्लीज़। आपकी आवाज़ अगर म्यूट है तो म्यूट है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मेरी बारी है, मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान तो नहीं बोला ना। हाँ, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना फुसूक है। बल मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी, बल्कि क़ज़ियत से बालतर है, एक आम मुसलमान को गाली दे दें आप, ये फ़िस्क़ है। मन सब्ब अलियन, जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली देता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। मुलाज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में ये हदीस पेश करूं, किताब है मुस्तदरक हाकिम से, ये किताब है अल मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम नैसाबूरी, जिल्द नंबर 3, चाप दारुल फ़िक्र 2009 में छपी है। यहाँ पे मैं आपको सफ़ा नंबर 334 में लेके चलता हूँ। ये बशर्त बुखारी व दोनों ने तस्हीह की है, मुस्लिम ने भी और ज़हबी साहब दोनों ने इस हदीस की तस्हीह की है। अच्छा, ये मुलाहिज़ा फरमाइए, मन सब्ब अलियन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़द सब्बनी। उम्मे सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द सब्बनी, जिसने अली अलैहिस्सलाम को गाली दी है उसने मुझे गाली दी है। सहीहुल इस्नाद, ज़हबी ने कहा, किसने, हाकिम ने कहा सहीहुल इस्नाद है, 4673, 4673 ये है ना। अब नीचे चलते हैं, 4673 ज़हबी ने तलख़ीस मुस्तदरक में भी कहा सही है। तो ये कट्टर नासिबी ज़हबी ने भी कहा ये हदीस सही है। तो ये तो आपको एक्सप्लेन करना है ना, ये कोई शिया हदीस है क्या हम एक्सप्लेन करें? ये आप लोगों की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा काफिर बन गए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते थे। ये हमसे ना पूछो कि तुम एक्सप्लेन करो, हम क्यों एक्सप्लेन करें? आप लोगों ने रिवायत की, आप लोग एक्सप्लेन करें। ये कोई शिया हदीस है, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं इस बात की तरफ कि उमर क्या, मैंने भी उस दिन कहा था कि उमर ही ने ये जुमले कहा था। मैंने कब कहा था अमीरुल मोमिनीन साहब के जुमले हैं, लेकिन उमर कहते हैं कि आपका ये अकीदा है। ये किताब है सही मुस्लिम उर्दू तर्जुमे के साथ, तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब, जिल्द नंबर 5, ये हदीस नंबर 4577, लंबी हदीस है। सफ़ा जाते हैं, सफ़ा नंबर पे आते हैं 32 में, ठीक है ना। ओ क्या हो गया भाई, इसको एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे अजीज़ो,
यह सफ़ा नंबर 32 है, हदीस यह है। फिर उमर ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अबू बकर ने कहा, मैं वली हूँ जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम दोनों अपना तरका मांगने आए। अब्बास, तू अपने भतीजे का तरका मांगते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास के भाई के बेटे थे। और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह अपनी बीबी का हिस्सा उनके बाप के माल से चाहते थे, यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो बीबी थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, और बेटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी अबू बकर ने कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूँ, वसी हूँ, आप लोग वसीयत लेने आए, विरासत लेने आए, मीरास लेने आए। तो उस वक्त अबू बकर ने यह जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल का कोई वारिस नहीं होता, जो हम छोड़ जावें वो सदका है। तुमने उनको गुनहगार, दगाबाज, तुमने उनको झूठा, तो अबू बकर ने ये कहा, तुमने उनको झूठा समझा है, तुम उनको गुनहगार समझा, दगाबाज, चोर समझा है, और अल्लाह जानता है कि वो सच्चे नेक हिदायत और फिलां थे। तो मैं कभी नहीं कहता उमर का ये अकीदा था कि अबू बकर दगाबाज, झूठा, गुनहगार, नहीं। उमर ये कह रहे हैं कि आप लोग का ये अकीदा है, और मेरे मुतालिक भी आपका ये अकीदा है। यानी उमर झूठ नहीं कह रहे यहाँ पर। आपके अकीदे में क्या उमर झूठे हैं? नहीं, उमर झूठे नहीं है, उमर सच्चे आदमी हैं। उमर कह रहे कि अब्बास तू, और या अली आप सलामुल्लाह अलैह, आप अबू बकर को झूठा, गुनाहगार, दगाबाज और गद्दार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अब्बास ने नहीं कहा कि हम ये नहीं समझते, ठीक है ना, इनकार नहीं किया। तो उमर एतराफ़ कर रहा है, उमर बता रहा है कि वो उमर जो है वो जाहिल आदमी नहीं है इस मसले में। उमर इस मसले में उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उमर हकीकत बता रहा है कि तुम दोनों मीरास तलब कर रहे थे। अबू बकर ने कहा कि पैगम्बर ने फरमाया कि हमारी मीरास नहीं होती, तो तुमने उसको झूठा समझा, तो गुनाहगार, दगाबाज समझा, ठीक है ना। तो ये उमर झूठ नहीं कह रहे, वाकन कह रहे हैं कि आप लोगों का ये अकीदा है। तो अर्ज ये है यहाँ पर, हम नहीं कहते ये उमर का अकीदा, हम कहते हैं उमर कह रहे हैं कि ये आप यानी अली अलैहिस्सलाम का अकीदा है। तो आपके कुतुब से साबित हुआ ना उमर के कौल से कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का अकीदा यह है कि अबू बकर झूठा, कैसा झूठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधता है, और दगाबाज, गुनहगार, और वो फलां है। अच्छा, फिर उमर कहते हैं जब अबू बकर की वफ़ात हुई और मैं वली हूँ रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का, तो तुम मुझे भी झूठा, गुनहगार और दगाबाज समझते हो, और अल्लाह ताला जानता है कि मैं सच्चा, नेक हूँ, हिदायत पर हूँ, हक़ का ताबे हूँ। तो उमर कहता है कि तुम मुझे भी यही समझते हो। तो अर्ज़ यह है कि यहाँ पर अब्बास और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि नहीं जी आपको गलतफहमी हो गई है, कि आपको गलतफहमी होगा, हम आपको ये नहीं समझते। उमर यहाँ पर अपना अकीदा नहीं बता रहा कि मेरा अकीदा है कि अबू बकर गुनाहगार है, नहीं, कहते हैं आप कह रहे हैं ये। इसका आवाज़ बुलंद करें, मैं ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, अनम्यूट कर दें इसको जी। अब मैं आपकी बातों का जवाब दूं? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म, क्या जवाब देंगे, मेरी बात खत्म ही नहीं हुई है। आपने अंगुली उठाया, सवाल है तो कर दो, सवाल करना है तो कर लो, वल्ला मेरी बात खत्म नहीं हुई। नहीं यार, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। यानी आप तो इस तरह 12 एतराज कर देंगे, मैं कितनी देर फिर बाद में लूंगा? मैं एतराज ही नहीं कर रहा, मैंने हदीस नकल की है भाई, सवाल नहीं है तो आवाज की म्यूट कर भाई। एक मिनट तो आवाज भाई छोड़, सब्र करें ना, सब्र करें, मुझे मेरी बात जब खत्म हो ना भाई साहब, मैं नहीं चाहता आपके साथ चीखने चिल्लाने का मैं यहाँ पे मैच रख दूं। सुन लो भाई, अगर सवाल है तो सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो बातें मैंने की है उसमें के मतलब सवाल है कोई, मैं जवाब दे देता हूँ। जिसको आवाज इसका छोड़ दे, आवाज इसका छोड़ दे, मैं आप ना चढ़े इसकी आवाज को। जवाब देना चाहता हूं, प्लीज मेरा जवाब दे देना भाई। नहीं, अभी जितनी मैंने बातें की हैं उसके मुताबिक अगर सवाल है तो सवाल करो। नहीं के जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, जब मेरी बात खत्म हो तो जवाब दे देना, ठीक है ना यार। आपने तो पता नहीं कब तक बात खत्म करनी है, मैं कितना वेट करूं मजीद? बस अभी तुम 1 मिनट खत्म, 1 मिनट में मैं खत्म कर, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। बात करना मैं 1 मिनट में खत्म, मैं कुफ्र साबित करूंगा ना, मैं कुफ्र साबित करूंगा उसके बाद।
آپ نے نہیں کرنا کفر ثابت، آپ نے اہل بیت کا کیا فتویٰ دکھانا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کیسے کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ بھائی اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کفر ثابت کریں اور چپ کریں نا پلیز. اوکے اوکے بھائی، اوکے بھائی، اسی لیے مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. میرا سوال ختم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اس جتنا میں نے بولا اس پہ سوال ہے تو کر لو، تو اس نہیں ہے سوال تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں، تو پھر تم کہہ دینا جو تم نے کہنا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، عمر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو جھوٹا، گناہگار، غدار، خیانتکار، دخل باز سمجھتے ہیں. اب جھوٹا کس طرح جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے جھوٹ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث جھوٹا انہوں نے جھوٹ باندھا. اور پھر دیکھ لیں کہ جو اس طرح کا جھوٹ باندھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، آپ پھر اس کا جواب دینا کہ میں عمر جھوٹ تو نہیں کر رہا نا. عمر یہاں پر کہ یہ امیر المؤمنین صاحب کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر جھوٹ ہیں. عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. عمر تو صحیح کہہ رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ بھائی صاحب، 1 منٹ. دیکھیں یہ کہ اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ مختلف قرآن کی آیات سے ثابت ہے. مثلا سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اہل کتاب کے کفر کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پہ افترا کر رہے ہیں. وہ اپنی آواز اس طرح گھماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے پاس کوئی حکم ہے اللہ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے، وہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہیں. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو، جو ظاہر ہے جو باطن ہے، اس کو حرام قرار دیا. اللہ سے شرک کرنے کو حرام قرار دیا ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور جو بات دین میں صحیح نہیں ہے اس کو دین سے نسبت دینا. چاہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کریں یا اللہ تعالیٰ پہ افترا کریں، وہ افترا علی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ افترا باندھتے ہیں تو در حقیقت اللہ پہ افترا باندھتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں. ولا تقولوا لما، یہ کون سے سورہ ہے بھائی؟ سورہ ہے مبارکہ سورہ نحل. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے چاہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکذیب کرے، کذب جھوٹ باندھے، ایک بات ایک ہی ہے. تو یہاں پر میرے محترم بھائی ابو بکر اور عمر کو امیر المؤمنین سم کاذب جھوٹا وغیرہ سمجھتے ہیں، یہ تو ثابت ہے. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیونکہ ان کو مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تکفیر بھی ثابت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اب آپ جتنی مرضی بسم اللہ میرے موضوع پہ گفتگو کریں، بسم اللہ رد کریں یا اللہ. بہت شکریہ یاری صاحب، آپ نے جواب دینے کا موقع دیا. اب میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں. یاری صاحب نے کہا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، اور جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی، اور یہ کفر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یاری صاحب ایک سوال یہاں پر میں اگر آپ سے کروں، اور یہ عوام بھی سوچے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندے ہوئے جھوٹ کی تصدیق کرے وہ بھی جہنمی نہیں ہوگا؟
اب اسی روایت میں جو روایت آپ نے پیش کی میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اسی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس اور حضرت علی پر یہ حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث پیش کی تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. اسی روایت میں یعنی اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اقبل علی العباس وعلی فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتعلمان, یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ وہی حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق والی. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نعم, جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمان لگے کہ میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. تو ان دونوں نے کہا جی ہاں. ایک سوال ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے. نہیں یاری صاحب ابھی آپ نے سوال نہیں, ابھی آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ نے میری بات بہت بولا ہے. میں نے آپ کو اجازت دی سوال کرنے کی, آپ کے پاس سوال نہیں تھا, میں نے اجازت دی آپ کو سوال کرنے کی, آپ نے مائک میوٹ کر دیا تھا. اب آپ جواب لے لیں, جب پھر ایسا کر لیں ایک اعتراض آپ کر لیں اس کا میں جواب دیتا ہوں, پھر اگر 3-4 ابھی اعتراض کرتا ہوں. اعتراض ہے مجھے, لیکن ابھی میری بات پوری ہونے دیں. آپ نے بات بڑی لمبی کی ہے, پھر آپ کر لیجیے گا. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں. اور بھائی اگر ان کو پتہ ہے, اگر ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتے تو میراث طلب کرنے کیوں آئے؟ پر اگر ان کو اگر آپ کی حدیث صحیح ہے تو میراث طلب کرنے کیوں آئے؟ باغ فتح کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے, جب وہ ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے, ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق حضرت علی خود کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے جہنمی اور کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا ابوبکر پر کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھا. تو رسول اللہ پر بندے پہ جھوٹ کی تصدیق جو حضرت علی کر رہے ہیں وہ خود جہنمی نہیں ہوئی ان کی صورت کے مطابق معاذ اللہ. اب آگے چلتے ہیں. ابوبکر کو جو یہ جھوٹا سمجھ رہے تھے, کس بات میں جھوٹا سمجھ رہے تھے بھائی؟ ابھی آپ نہ بولیں, ابھی مجھے بولنے دیں. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کال پیش کیا جی, اور وہ تو سچی ہے نا, بالکل وہ سچی ہے, لیکن ان کی پوری بات سچی ہے, آدھی نہیں حضرت. اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ آپ کی کتاب کا ایکسپلینیشن آپ دیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہماری کتابوں کی ایکسپلینیشن ہم سے لینا, آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہماری کتاب کی ایکسپلینیشن ہم نے دینی ہے تو حضرت علی والے قول کی بھی ہم دیں گے اور حضرت عمر والے جملوں کی بھی ہم دیں گے, آپ نہیں دیں گے. یعنی یہ کیا بات ہوئی, حضرت عمر کے جملوں کی ایکسپلینیشن تو آپ دیں اور حضرت علی کی جملوں والی ایکسپلینیشن ہم سے مانگتے ہیں. اب حضرت عمر کے جملوں کا جواب لے لیں آپ. حضرت عمر کے پورے جملے سنیں ناظرین. حضرت عمر فرماتے ہیں نا, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ تم ہمیں جھوٹا گناہ گار اور چور سمجھے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آدھا سچ, پورا سچ ابھی آگے آ رہا ہے. آگے حضرت عمر فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے. حضرت عمر کی آدھی بات سچی نہیں ہے, پوری بات سچی ہے. اور تو یہ لفظ تو ویسے ہی اڑ گئے کہ جن لفظوں کی تردید خود حضرت عمر خود کر رہے ہیں اور ان کی تصدیق بھی حضرت عمر نے نہیں کی. اچھا, مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث حضرت مولا علی کے آگے پیش کی نا, تو مولا علی نے اس کی تصدیق کی اسی روایت میں, آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ جملے بولے نا مولا علی کے آگے کہ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو, حضرت علی نے اس کی تصدیق نہیں کی. حضرت علی نے جملوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ حضرت عمر نے خود ان کا رد کیا. تو جو جملے حضرت عمر خود رد کر چکے ہیں ان پر آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ بول سکتے ہیں. تو یہ آپ کی دیکھیں میرے بھائی, آپ کی میں نہیں کہتا کہ اب عمر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر عمر جھوٹے, ابوبکر اور عمر دونوں جھوٹے ہیں. عمر یہ نہیں کہہ رہا, عمر کہہ رہا کہ آپ عباس اور علی سلام اللہ علیہما آپ دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار گناہ کار ہے, لیکن حقیقت میں وہ جھوٹا گناہ کار غدار نہیں ہے. لیکن یہ جملہ کہ وہ نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام سے, امیر المومنین علیہ السلام سے, کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار, یہ وہ واقعا نسبت دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ واقعا یہ نسبت دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمر کا دوسرا جملہ آدھا پڑھیں, میں نے پڑھ لیا سب کے سامنے. عمر کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر سچا بھی ہے, صالح بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, ہدایت کا تابع بھی ہے. لیکن عمر اسی وقت کہہ رہا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا ہے, گناہ کار ہے, دغل باز ہے اور غدار ہے, ٹھیک ہے نا. اور علی علیہ السلام نے اس کی تکذیب نہیں کی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات.
ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر ثابت ہو گیا آپ کے اپنے خلیفے کے لسان سے, عمر کے اپنے زبان سے, کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو جھوٹا, گناہگار, غدار اور دغلباز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ثابت ہے روایت سے. اچھا, جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے روایت کے شروع میں یہ بات ہے کہ عمر نے ان سے کہا کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے, تو ان دونوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات بھائی صاحب یہ روایت میں بالکل اس روایت میں موجود ہے, لیکن یہ روایت یہ قسمت یہ موضوع ہے, یہ باطل. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اس کو صحیح سمجھتے تھے, یعنی عباس علی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ رسول کی میراث نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے کہ میراث ہوتی, تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ او بھائی, جب پتہ ہی ہے کہ میراث نہیں ہوتی سب کے سامنے, جب مجھے پتہ ہے مثلاً کہ ایک چیز میری حق نہیں بنتی, تو آئے سے ہی آ کے ابو بکر کے ساتھ مقدمہ لڑو. جب ان کو پتہ ہے, سن لو نا بھائی صاحب, جب ان کو پتہ ہے ابو بکر کے پاس آتے ہیں مقدمہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جب ابو بکر کہتا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ بلے, اس کے کیا الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ عربی زبان میں, فرأیتماہ, جو ہی اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو آپ دونوں کا نظر, تو تم دونوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ کاذب ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. فرأیتماہ کاذبا. دیکھیں بھائی صاحب, یہ مسلم ہے, دیکھیں یہ مسلم ہے. اب اردو زبان میں آپ کے جو ترجمے ہوتے ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ کس ترجمے کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا, عمر ابو بکر نے جو یہ کہا آپ لوگوں نے اس کو, آپ دونوں کے رائے میں وہ جھوٹا بن گیا. تو دیکھیں اس روایت کے آغاز میں آپ نے جو فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے امیر المومنین علیہ السلام عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے پیغمبر کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے, یہ بالکل موجود ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات. لیکن 2 سوال یہاں پہ پیش آتے ہیں, بلکہ 3 سوال. سوال نمبر 1, اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میراث ہی نہیں ہوتی بھائی ہماری, تو کیوں آئے تھے, کیوں طلب کرنے آئے تھے بھائی؟ پہلی بات. ان کی زوجہ نے جب حدیث سنی ابو بکر کے زمانی, کیوں ابو بکر سے انہوں نے قطع رابطہ کیا, آخر تک ان سے بولنا بند کر دی. پھر جب ان کو پتہ ہے کہ میراث ہی نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ کیوں آیا, ابھی پھر کیوں آیا عمر کے خلافت میں؟ ٹھیک ہے نا, ابھی ابو بکر مر گیا ہے, اس کا ابھی پھر آیا میراث طلب کرنے کے لیے. اور پھر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب کہا قال ابو بکرن, ابو عمر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا, ابو عمر نے یہ حدیث نقل کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے, تو تم دونوں کا نظر یہ ہے کہ یہ کاذب ہے. تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حدیث کے میں کھیلا گیا ہے, آپ لوگوں نے کھیلا ہے حدیث کے ساتھ, اس میں جملے اضافہ کیے ہیں. 2 جملے آپ لوگوں نے اضافہ کیے ہیں اس روایت میں. ایک جملہ یہ اضافہ کیا کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے, کافر ہو گیا عباس. عباس ابن عبد المطلب نے اس شخص کو گالی دی ہے جس کو گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے, جس کی محبت ایمان کی شرط ہے, علی علیہ السلام. یہ آپ لوگوں نے کھیلا ہے, اس میں داخل کر دیا. دوسرا یہ جملہ یہ بالکل بنتا ہی نہیں بھائی. جب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے, تو کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا؟ ٹھیک ہے نا, کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا ابو بکر سے میراث طلب کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ میراث نہیں ہوتی, ابھی عمر سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, تو ابو بکر جب اسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, آپ کا جواب یہ ہے. اب آپ بات کریں میں آپ کی آواز کو بلند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یاری صاحب موضوع چینج کرنا بڑے اچھے سے جانتے ہوں, کر کے فتق پر لے گئے بات, لیکن پھر بھی میں جواب دیتا ہوں.
یاری صاحب نے جو بات کی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلی بات تو یہ یاری صاحب نے حضرت علی کا ایک قول دکھایا ہی نہیں، یہ بھی حضرت علی کا نہیں حضرت عمر کا قول ہے، اور حضرت عمر خود اس کو رد کر رہے ہیں، یعنی جن جملوں کو حضرت کر رہے ہیں خود رد کر رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تابع تھے حق کے اور وہ تو ہدایت یافتہ تھے، حضرت علی کے جملے کو نہیں رد کیا حضرت علی بھائی صاحب میرے جملے کا جواب دو، بار بار کہہ رہے ہو کہ عمر کے جملے ہیں، عمر کے جملے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دے دو، نہیں میرے اس بات کا جواب دے دو، میرے اس بات کا ایک منٹ، ایک سوال ہے آپ سے بھائی صاحب، آپ کو بھی میں نے اجازت دی کہ مجھ سے سوال کرو نا، نہیں ابھی سوال کرتا ہوں، ابھی سوال کر، آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، نہیں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، میرا سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو، ورنہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے، سوال کا جواب دے دو، آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ طلحہ بھائی پیار سے، لوگ دیکھ رہے ہیں، طلحہ بھائی مجھے سوال کرنے دو نا، طلحہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ جب بھی میں گفتگو کر رہا ہوں سوال ہو تو سوال کرو، تو مجھے بھی حق ہے سوال کروں، سوال کرنے دو بھائی، بات نہ کاٹو، میری سوال کرنے دو، سوال کرنے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول نہیں ہے کہ ابو بکر عمر غادر خائنہ، عمر کا قول ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ عمر کا قول ہے، میں نے کب کہا ان کا قول ہے، لیکن عمر کیا کہہ رہے ہیں، اب سن لو نا پلیز سوال سن لو پھر جواب دینا، سوال سن لو پھر جواب دینا، میں نہیں کہہ رہا یہ عمر کا قول ہے، بھائی چپ کرو نا، عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب حدیث نقل کیا ہے کہ انا معاشر المال لا نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا، تم دونوں کی رائے یہ تھی کہ ابو بکر جھوٹے، دغل باز، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا سچا نیک آدمی تھا، تو یہ جملہ جو وہ عمر صاحب نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دو، یہ علی علیہ السلام ان دونوں کا عقیدہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جملے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں نا، آپ پہلی بات یہ آدھے ہی نقل کیے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ آپ سے میرا بھی ابھی سوال ہے، اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً یہ جملے سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اوپر جو حدیث حضرت ابو بکر والی حضرت عمر نے پیش کی، پھر اس کی تصدیق کی مولا علی کر رہے ہیں، میرے سوال کا جواب دے دو، یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹے، دغل باز، گناہ کار اور فراڈی تھے، اور حقیقت میں وہ فراڈی نہیں تھے، سچے تھے، نیک تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا، یہ عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، امیر المؤمنین اور علی علیہ السلام اور عباس کا یہ عقیدہ تھا، عمر جھوٹ کہہ رہے ہیں، عمر سچ کہہ رہے ہیں، بھائی کہ ان کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ پورا سچ بتاؤ نا یار، اچھا مجھے اب اس کا جواب دینے دو، میں بار بار ان کا پورا کلام نقل کر رہا ہوں، بھائی سن لو ایک دفعہ، پھر میں عمر کا پورا کلام نقل کرتا ہوں، بھائی صاحب آپ پھنس گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے، میں جواب نا، میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، پورا کلام نقل کرتا ہوں، پورا کلام نقل کروں گا، طلحہ سن لو، پورا کلام نقل کرتا ہوں، عمر نے کہا، ایک دفعہ پھر سن لو، اچھی طرح سے سن لو میرا سوال، جواب دے دینا، عمر نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دونوں آئے میراث لینے کے لیے، ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، میں ان کا وصی ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے، آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، گناہ کار ہے، غدار ہے، دغل باز ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ صالح تھا، نیک تھا، ہدایت پہ تھا، اب یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا علی علیہ السلام اور عباس کا کہ ابو بکر صاحب جھوٹے ہیں، دغل باز ہے، گناہ کار ہے، فراڈی ہیں، یہ عمر صاحب یہ غلط نسبت دے رہے ہیں ان دونوں سے، علی علیہ السلام اور عباس سے، یس یہ واقعی یہ ان دونوں کا عقیدہ تھا، یہ مجھے بتائیں۔ اچھا اب میں بول رہا ہوں، آپ نے میری بات نہیں کاٹی، میرے سوال کا جواب، کچھ اور نہیں کہنا، میرے سوال کا جواب دینا، میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق دوں گا نا یاری صاحب، یہ تو اپنے مرضی سے دے دو، اپنے مرضی سے دے دو، میرے سوال کا جواب دے دو، آپ نے تو ابھی تک دینے تو دو نا یاری صاحب، دینے تو دو، بسم اللہ، میں منتظر ہوں بھائی صاحب، جواب کا سوال کا جواب دے دو۔ پہلی بات تو یہ حضرت مولا علی کا قول ہی نہیں، اور دوسری بات، ایک بات اور بڑی اہم بات، وہ شاید میرے خیال سے اس پر غور نہیں کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر اسی حدیث کے اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر والی حدیث پیش کی، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی نا، تصدیق کی،
اس کے بعد نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ اور باتیں بھی، مطلب ان کی باتیں حضرت مولا علی سے اور بھی، حضرت مولا علی نے اس کی بھی تصدیق کی. دو مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی باتوں کی تصدیق کرتے رہے. لیکن جب یہ جملہ آیا، اگر یہ جملہ بالکل ٹھیک تھا، حضرت علی ایسے ہی سوچتے تھے، تو حضرت علی نے اس جملے کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیں. حالانکہ وہ اس سے پچھلی باتوں بھائی میرا سوال کا جواب ہم نے نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی، میں نے اس فقرے سے پوچھا ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یوں تھا. او بھائی یہ عمر سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قول نقل نہیں یہاں پہ کیا. انہوں نے ایک الزام عمر کہہ رہے ہیں کہ اے عباس، اے علی، تمہارا عقیدہ ابو بکر کے متعلق اور میرے متعلق یہ ہے یہ سچ کہہ رہا ہے وہ آدمی یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، وہ ان کی سمجھ بتا رہے ہیں. تم ایسا سمجھتے تھے ہمیں؟ ہاں سمجھ بتا رہے ہیں. سچ کہہ رہا ہے نا؟ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے وہ؟ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ عمر صاحب دیکھیں میرے بھائی، میرے سوال سن لو ایک دفعہ پھر. عمر جب نسبت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ دونوں کی سوچ ابو بکر کے متعلق یہ تھا کہ وہ جھوٹا فرادی دغل باز ہے، تو یہ عمر واقعاً ایک بہتان لگا رہے ہیں ان دونوں پر، جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں بھائی عمر صاحب؟ بہتان نہیں ہوتا یار اس طرح، بندہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی تو کہہ دیتے یار تم مجھے ایسا سمجھتے ہو. بندہ سوال نہیں ہے اس میں، سوال کوئی نہیں ہے تصدیق نہیں کرنی اس میں، سوال نہیں ہے اس میں، اخبار ہے آپ دونوں کا عقیدہ یہ ہے. اچھا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. طلحہ بھائی اس سوال کا جواب تو سب کو پتہ چل گیا، سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. مجھے آپ کی بات کا جواب دینا. اب ایک سوال مجھے کرنے دیں. دیکھیں آپ نے کیا، ایک مجھے کرنے دیں. کر لو سوال کر لو، اس کے بعد میں آپ سے سوال کر لوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہی میں دوبارہ دہراتا ہوں. یاری صاحب، اہل بیت اطہار سے کوئی کفر کا فتویٰ اگر حضرت، ٹھیک ہے وہ اس حدیث کے مطابق اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں دکھا دیں کفر کا لفظ ہی دکھا دیں. اچھا اب میں نے بتا دیا کہ کفر کیسے ثابت ہوا. ایک شخص جب افطرا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کافر ہوتا ہے. اب سوال، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاں فتویٰ پیش کر دیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس جانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ابو بکر سے کیوں لینے گئے تھے لینے کے لیے فدق؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ ابو بکر سے طلب کرنے آئے تھے میراث، اور پھر ابھی ابو بکر دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ٹھیک ہے نا. دونوں کا عقیدہ یہ کہ ابو بکر جھوٹا تھا. اب عمر سے طلب کرنے آئے اور ابو بکر کو، عمر کو بھی یہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو جب ان کو پتہ ہے کہ میراث بنتی ہی نہیں ہے تو یہ لوگ حرام کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے بھائی؟ دونوں سب کے سامنے جب پتہ ہی ہے کہ، اور ان کی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جب ابو بکر نے ان کو یہ حدیث سنایا تو ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، غضب کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے تو میراث کیوں طلب کیا؟ اگر حدیث ان کو پتہ ہی تھا تو پھر عمر سے کیوں طلب کیا میراث؟ یہ بتائیں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے نہیں تھے اس وقت تک انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی. جب حضرت ابو بکر نے سنائی تو ان کو پتہ چل گئی. ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا جی پھر دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے؟ یہ اعتراض کیا نا دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے؟ تو بھائی دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بطور ملکیت کے باغ فتح لینے نہیں آئے تھے. آپ یہ بات سمجھے، بلکہ جس طرح سے سرکاری تحویل میں باغ فتح پہلے چلتا تھا اسی طرح چلانے کے لیے آئے تھے، زیر نگرانی لینے. بطور ملک کے یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور ملک کے میراث طلب کرنے نہیں آئے، بطور مطلب اس طرح حکومت چلاتی ہے کیونکہ حضرت علی خود بھی حکومت کا حصہ تھے، تو اسی طرح سے وہ بطور مطلب کہ زیر نگرانی لینا. یاری صاحب مجھے کفر کا فتویٰ حدیث میں دکھایا، آپ مجھ سے مطالبہ کریں. یاری صاحب نے اب تک ایک کفر کا فتویٰ نہیں دکھایا، حالانکہ پچھلی ٹرم میں کہا تھا کہ میں اہل بیت سے دکھاؤں گا کفر کا فتویٰ. ایک لفظ کہاں دکھایا یار؟ روایت تبھی پڑھ دیں کس میں کفر کا لفظ کہاں پہ ہے. باقی باغ فتح کی طرف یا باغ فتح ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے ویسے. آپس کی بات تو یہ ہے. اور بھائی باغ فتح نہیں، کفر شیخین ان کا موضوع ہے. کہتے ہیں جو یہ بات کرے گا میں سب مان لوں گا. اگر کوئی شیخین کا کفر ثابت کر دے گا میں سب، مطلب اسلام ثابت کر دے گا میں سب مان لوں گا. اب کے باغ فتح پر بھاگ گئے.
ایک روایت میں کہہ رہا ہوں یاری صاحب، میں آپ کی بات مان لوں گا، مجھے ایک روایت اہل بیت سے دکھائیں جس میں اہل بیت نے کہا کہ آپ یہ شیخین کریمان کا آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، ابھی میرے سوال کرتے ہیں کیا جواب دیا، پہلے نہیں معلوم تھا، بعد میں پتہ چلا، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الفکر، یہ کتاب فرض الخمس ہے، ملاحظہ کریے مسلم میں بھی موجود ہے. حدیث نمبر 3092 کس سے روایت عائشہ سے، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ابو بکر سے مطالبہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان یقسم لها میراثها، کہ ان کو ان کا میراث دیا جائے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے دیا تھا دنیا میں، میراث دیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت زہرا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کی میراث نہیں بنتی، ان کو نہیں پتا تھا نا، تو تب ہی مطالبہ کیا نا بھائی ان کا آواز کھول دیں بھائی، ان کا آواز بند نہ کریں، اور مجھے بتائیں آپ ان کو پتہ نہیں تھا تبھی میراث طلب کیا نا. لیکن زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی بالکل، ان کو نہیں پہنچے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں وفات کے وقت؟ ایک ہی تھی سیدہ زہرا پاک، ایک ہی تھی. دنیا میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اگر ان کی میراث بنتی نا تو ایک ہی کو ملتی، کوئی اور اولاد ہی نہیں ہے دنیا میں جن کی میراث. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح طور پہ احکام کو بتانا واجب ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو ایک شرعی مسئلہ، بھائی سن لیں بھائی، آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے بھائی، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جس رسول پہ، سن لو بھائی سوال سن لو، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واضح طور پہ بیان کرنا واجب ہے، اور یہ حکم کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، صرف ان کی بیٹی کے لیے. دنیا میں سب بیٹیوں کو باپ سے میراث ملے گا نا، سب اولادوں کو، صرف ایک بیٹی ہے جس کو نہیں ملنا، اس کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ ابو بکر، جس کو اس کا مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کو میراث تو کہ اور نہ بیٹی ہے کچھ بھی نہیں، اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر فقال لها ابو بکر نے، جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ادھر دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، طلحہ میری طرف دیکھو، لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ، یہ سنتے ہی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضب آیا. آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ کو اپنے بابا کی شریعت پہ غصہ آ سکتا ہے؟ یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو، ایک یہ سمجھا دو، یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا، جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، جس کے لیے صدقہ حرام ہے اور میراث اسی کا حق بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اب وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ بتانا واضح طور پہ، کہ کوئی نزاع نہ ہو کسی کو، واضح طور پہ بتانا واجب ہے. اس کو کیوں نہیں بتایا؟ قرآن نے فرمایا وقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ، سن لو بھائی، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. بیٹی کو تو نہیں بچایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر کسی شخص کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتی ہے بھائی؟ اس کو اپنے بابا ہی کے شریعت پہ غصہ ہے، جس کو اسلام سے پرابلم ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے، یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے. جی یہ لوگ، آپ نے جس طرح سے کہا جی کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم تھا کہ وہ کھول کر ایک بات بتا دیتے، امت کو کنفیوز چھوڑ کے نہ جاتے، ایسے یہی مطلب تھا نا آپ کا. جس کا حق بنتا ہے، جس کو بھائی احکام دین صحیح طرح سے بتاتے ہیں نا، جس بالخصوص اہل خانہ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو جہنم سے بچا لو. یاری صاحب یہی سوال اگر میں آپ ہی کے اصول پر پلٹا کر آپ سے کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہاں پر حق بنتا تھا کہ کھول کر بیان کرتے کہ کس کی وراثت بنتی ہے کس کی نہیں، امت کو بتاتے،
تو کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نے بتایا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں، چپ کرو، تم نے سوال کیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے ہمارے مطابق، سب پورے اسلام کے مطابق۔ سن لو بھائی، سن لو نہیں، آپ نے سوال کیا، سن لو سوال کیا نا، سوال کیا سن لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بتایا کہ ہر بیٹی کو میراث ملے گا، قرآن کی آیت ہے، ہر بیٹی کو میراث، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، بیٹی کافر ہو، ہر بیٹی کو میراث ملے گا، ٹھیک ہے نا، رسول نے تو بتایا۔ اب مجھے بتاؤ رسول نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا اور بی بی کو کیوں غضب آیا، غصہ آیا، اگر یہ ابو بکر سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ حدیث نہیں بتائی جس طرح ابو بکر عمر کا کافر ہونا نہیں بتایا، بس یہ آپ کا جواب ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر نہیں بتائے تو رسالت میں خیانت کیا نا، رسالت میں خیانت کیا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اب رک جائیں، یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کے اصول کے مطابق تو حضور بھی نہیں بچ رہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کا کفر بتایا نہیں قوم کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ بتایا نا، سورہ تحریم جو نازل کیا، سورہ حجرات جو نازل کیا، ہم نے کب نہیں بتایا کہ ان کا کفر نہیں بتایا؟ سورہ یاری صاحب، اگر آپ مرد ہیں نا یاری صاحب، سورہ حجرات میں آپ نے مجھے یہ لفظ دکھانے ہیں کہ شیخین کے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہو گئے کا، یہ دکھانا۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ میرے سوال کا جواب دے دو نا، اور پوری شیعہ ذریت یاری صاحب میرا چیلنج ہے، سورہ حجرات میں سے یہ لفظ اگر دکھا دینا کہ شیخین کریمین کے اعمال ضبط ہو گئے، انہوں نے تقدم کیا نہیں کیا، وہ الگ بات۔ دیکھو بھائی، آپ کے پاس ہو گئے، یہ دکھا دیا، آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا، کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ دیکھیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ہے، دیکھیں دنیا میں اس کا صرف ایک شخص پہ بھاگنے نہیں دوں گا یاری صاحب، سورہ حجرات پہ آپ خود آئے ہیں، آپ نے کہا سورہ حجرات میں دکھائیں گے یاری صاحب کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر عمر کے اعمال ہو گئے، وہ جائیں گے نہیں۔ دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے اسی سورہ حجرات پر کہ شیخین کریمین کے اعمال ہفت ہو گئے، آیت میں ہو گئے، لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اپنے پاس سے اب لے کے آتے ہیں۔ بھائی صاحب ابھی میں سورہ حجرات آپ دیکھ رہے ہیں نا، اجازت دو بھائی میرے بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کفر ثابت کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سب کو سنا دیا، بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير، جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آپ بھاگیں گے، پلیز سن لو، پلیز سن لو، دیکھو میرے عزیز میں بھاگتا ہوں نہیں بھاگتا، مجھے بولنے دو نا، مجھے کچھ نہیں آتا، بس مجھے بات کرنے دو پلیز۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بیان کی، بدل چکے نہیں آپ نے فتح اب بھاگنے پہ نہیں، میں بالکل نہیں، باغ فتح نہیں، اسی حدیث پہ ہے کہ ابو بکر عمر کو اہل بیت علیہ السلام جھوٹا سمجھ رہے تھے نا۔ دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی کہ آپ مجھ پہ بات نہیں کرنے دیں، سن لو پلیز، سن لو۔ دیکھو میرے عزیز میرے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جائے وہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، اور متعدد احادیث میں بتایا ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور سب کے سامنے ابو بکر عمر خیبر میں یہود سے بھاگ کے آ گئے، حنین میں بھاگ گئے، احد میں بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ کافر ہے جہنمی، وہ تو بتا دیا، اس سے خود ابو بکر عمر نے سب کو دکھا دیا، سورہ حجرات کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا اب سن لو اب موضوع نہیں بدلتے، اب مجھے بات کرنے دو پلیز۔ اب دیکھو میرے بھائی، میں آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں کہ دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ رسول اگر اس طرح شریعت کی کوئی حکم ہے، شریعت کے کوئی حکم ہے کہ رسول اللہ او بھائی سن لو نا پلیز، سن لو بھائی، یہ سب کفر کی دلیل ہے، یہ سب کفر کی دلیل ہے، تم بس تم انکار کر رہے، پلیز سن لو میری بات کو، اگر جھوٹا ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پلیز میرے سوال کو سن لو، پھر جواب دے دو، جواب دینا، پھر جواب دے دینا، ٹائم لے لو، جواب دے دو۔ ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا؟
میراث کا حق نہیں بنتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے بلاغ مبین کرنا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر عمر کافر ہے. میں نے بتا دی کہ ابو بکر عمر نے خود جنگ سے بھاگ کے ثابت کر دیا کہ ہم کافر ہیں, ہمیں ایمان بھی نہیں ہے اور ہم جہنمی ہیں. اس سے زیادہ بولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے, بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء 9. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, رواہ الطبرانی و اسناد حسن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے. تو ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے نا, ان اللہ یغضب, یہ حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا, آپ کا حق نہیں بنتا, آپ کی میراث. بی بی کو غضب آیا, صرف بی بی کو غضب نہیں, اللہ کو بھی غضب آیا. اللہ کا غضب 1,24,000 انبیاء کی غضب ہے, سب ملائکہ کا غضب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنے شریعت پہ کیسے غضب کر سکتا ہے جب اس کی اپنی شریعت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. تو اللہ کیسے غضب کر سکتا ہے اپنی شریعت؟ اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر جھوٹ کہہ رہا تھا. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کر رہا تھا. اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا ہے نا تو پیغمبر خود اپنی بیٹی کو بتا دیتا کہ بھئی آپ کی میراث نہیں ہوتی. اور جو اپنی بیٹی اپنی وارث کو نہ بتائے, جو ایک ایسا شخص جو جنگوں سے بھاگتا تھا اس کو جا کے بتا دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. اس کا جواب دے دو پھر اس کے بعد. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یاری صاحب, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کے کفر کا کیوں, آپ کے پاس بھی نہیں ہے جواب. نہیں ہے نا, جواب نہیں ہے تیرے پاس, جواب نہیں, سوال کا جواب دے دو نا. نہیں, سوال کا جواب دے دو, آپ دے دو, بس ختم. آپ جواب لے لیں, جواب لے لیں. بالکل اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فدق کی وراثت نہیں بتایا جیسے انہوں نے ابو بکر عمر کے کفر کا امت کو نہیں بتایا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں رسالت میں خیانت کیا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین ان پہ واجب ہے. انہوں نے بلاغ مبین نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کیا. بھائی دین میں خیانت کیا نا, نہیں بتایا, دین ہی نہیں بتایا, دین ہی نہیں بتایا جی, دین ہی نہیں بتایا. پیغمبر نے دین ختم. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, دین نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا بلاغ مبین, انہوں نے بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں بھائی, نہیں کیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ہے. تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ بی بی کو غضب کیوں آیا اور اللہ کو کیوں غضب آیا ابو بکر کی حدیث پر؟ یہ تو بتا دیتے نا. جی سنیں میں آپ کو سنتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ حدیث تو پڑھ دی کہ سیدہ فاطمہ جس پر غضبناک ہو ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں. یہ حدیث کس موقع پہ رسول اللہ نے پڑھی تھی وہ میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گے؟ نہیں, آپ میرے سوال کے جواب دے دیں. وہ آپ کے وہ ابو جہل کی بیٹی کا خطبہ اور نکاح وہ ہے ہی جھوٹ, ہم اس کو نہیں مانتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے, اسی روایت وہ آپ کی جھوٹ ہے, وہ آپ کی جھوٹ ہے, وہ ہماری حدیث نہیں ہے. میری بیٹی کو غصہ دلایا, اس نے مجھے غصہ دلایا, تو کیا کہو گے حضرت علی نے رسول اللہ کی بیٹی کو غصہ دلا کر رسول اللہ کو اپنے پر غصہ دلایا؟ حضور نے تو کہ وہ ہمارے ہاں وہ حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی. وہ ہے ہی جھوٹ, وہ حدیث جھوٹ ہے, وہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں حدیث ہے, اب حدیث بیان کرنے تھے مجھے. نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت یہ بتایا ابو بکر کے ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے. ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ اور میرے سوال کے جواب دے. ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ پر غضبناک ہو جب انہوں نے سیدہ پاک سے جو کے علاوہ دوسری سے شادی کرنے کی کوشش. دیکھیں ایک فرقے کی حدیث, دیکھیں آپ کی کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا جواب آ رہا ہے, اب آپ کا جواب نہیں, آپ سن لو بھائی, آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئی تھی نا جس وقت وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے, اسی طرح ابو بکر صدیق پر غضبناک ہوئی تھی. جو ادھر حکم لگے گا وہ ادھر لگ جائے گا. دیکھیں بھائی صاحب میرے عزیز, آپ کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دیا نا, یہ تو موجود ہے آپ کے کتابوں میں. آپ کا تو یہ بھی عقیدہ, پلیز میرے بات سننا, 1 منٹ دے دیں, بلکہ 10 سیکنڈ دے دیں. نہیں, مجھے بات کرنے دیں یار سر, 10 سیکنڈ لے لو, پھر مجھے نہیں کاٹنا, پھر مجھے نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے, میں نہیں کاٹنا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئی تھی نا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی پر جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا, بس اسی طرح حضرت ابو بکر پر غضبناک ہوئی ہیں.
اب جواب سن لو، وہ تو تکرار ہے بھائی، پہلے بات کی تکرار ہے نا، سن لو تو دوبارہ اسی بات کو تکرار کر رہے ہو، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اب جواب سن لو. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے بتوں کی پوجا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر، ابھی میں نے دکھا دیا ان کا پورا بڑے بڑے کہ وہ بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں، کبائر انجام دے سکتے ہیں، صغائر انجام دے سکتے ہیں. آپ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ کی کتاب میں جو حدیث ہے کہ اس کا جواب دے دو. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کی کتاب کفریات سے بری پڑی ہیں. تو میں نے کیا بھی نہیں نا. اب بھائی سن لو، میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا. او بھائی سن لو پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو نا. آپ کی کتابوں میں اگر یہ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو جہل کے بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ آئی، وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی. مسلمان سے شادی کرنا، پلیز سن لو نا، پلیز سن لو نا جواب، پلیز جواب سن لو بھائی، پلیز جواب سن لو بھائی. ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 شادیاں کریں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے، اپنی شریعت ہے. امیر المومنین اعظم کو حق 2 شادی کرے، 3 شادی، 4 شادی کریں. پیغمبر خود نے 15 شادی کی ہیں. یہ بات کہ ایک حلال بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے، غضب ہے، یہ آپ کی کتابوں ہیں. آپ نے پیغمبر کو گناہ کار بنا دیا. جواب ہم سے مطالبہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کے حدیث آپ پر حجت ہیں، آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ اتنا نہیں پتا تو اللہ حافظ. تو ثابت ہوا کہ آپ کے پاس دونوں کی باتوں کے جواب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میراث کے مسائل بیان نہیں کیے، ایسے مبہم چھوڑ کے چلے گئے. اور بی بی سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کے بات پہ کیوں غضب آیا، غصہ آیا، ٹھیک ہے نا، کہ میراث نہیں بنتی، حلال بھائی آپ کا حق ہی نہیں بنتا، غضب آیا. یہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتا ہے؟